بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے نبی آخر الزماں اور لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات چل رہی ہے، لیکن ہم اپنے اصل موضوع پہ آنے سے پہلے ابھی اس وقت ہم ابتدائیہ سے گزر رہے ہیں، یعنی شروعات کی جو بنیادی یا ضروری چیزیں ہیں اس کا ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں، جس میں ہم نے اس وقت یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم یہ بتائیں کہ اسلام سے پہلے دنیا میں جو مذاہب اور دھرم موجود تھے ان کی کیا حالت تھی، جو ریلیجن موجود تھے اسلام سے پہلے ان کے اسٹیٹس کیا تھی، ہم اسی پر اس وقت بات کر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ کے سامنے یہودیت، عیسائیت اور بدھزم وغیرہ پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ آج ہم آپ کے سامنے ہندو دھرم کے بارے میں کچھ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ہندو دھرم میں توحید باقی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنم لیے تھے، جس وقت اسلام دنیا میں آیا تھا تو دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہندوازم کا پیروکار تھا، ہندو دھرم پہ چلنے والی ایک بڑی تعداد لوگوں کی تھی، تو کیا یہ لوگ توحید پرست تھے یا ان میں بھی شرک کی آمیزش ہو چکی تھی؟ تو اسی بارے میں ہم آپ کے سامنے مختصر طور پہ تو پہلے ہی بتا دیں کہ اس دھرم میں بھی شرک کی آمیزش ہو چکی تھی اور اس دھرم میں بھی توحید جو ہے خالص رہ نہیں گئی تھی۔ تو اپنی بحث کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے جو ہے ہندو دھرم کے کچھ تصورات اور کچھ جو ہے خیالات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ یہ بتائیں کہ ہندو دھرم میں خدا کا اور بھگوان کا اور رب کا کیا تصور تھا۔ تو ہندوؤں میں خدا کو پکارنے کے لیے کئی اصطلاحات استعمال کیے جاتے تھے۔ بھگوان یا خدا، اس سے مراد ہندوؤں کے یہاں کوئی ایک متعین ہستی ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا الگ الگ بھگوان یا خدا ہے۔ ہندو مت میں ہر فرقے میں ان کے بھگوان یعنی خدا کے لیے جدا جدا تصورات قائم ہیں۔ البتہ کہیں کہیں توحید کا مبہم تصور بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ شرک کا بھی۔ ویدوں میں ہمیں دیوتاؤں کی کثرت ملتی ہے، جن میں اگنی، سونا، سوم، ردر، وایو، اندر اور بہت سے دیگر نام شامل ہیں۔ ہمیں ہندوؤں کی مختلف کتابوں میں خدا کے متعلق مختلف تصورات ملتے ہیں، جیسے اپنشدوں میں خدا کو پہچاننے کے لیے جس تعلیم کا سہارا لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں خدا کا ظہور ہوا ہے۔ ہر شے چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان مقدس اور الہامی ہے، پوتر ہے، کیونکہ اس میں خدا کا ظہور ہے۔ خدا اپنا الگ سے کوئی وجود نہیں رکھتا، بلکہ وہ سب کچھ ہے، وہ بیک وقت تمام سنسار میں اور ہر چیز میں سمایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ہندوؤں کے یہاں کروڑوں دیوتا ہے، یہاں تک کہ سانپ، بندر سمیت بے شمار ایسی چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہندو دھرم میں عقیدہ تثلیث یعنی تری مورتی کا ایک تصور ہے، جس کے بارے میں مختصر ہم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے کہ ہندو مت میں تین چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی بظاہر وہ تین بھگوان ہیں، بظاہر نہیں حقیقت میں ان کے تین بھگوان ہیں، جن میں سے ایک ہے برہما۔ برہما سے مراد خالق ہے، کریٹر ہے، یہ دیوتا کائنات کا نقطہ آغاز مانا جاتا ہے، لہذا اس کا درجہ بھی سب سے اونچا ہے۔ اس کے بعد ہندوؤں میں دوسرا خدا وشنو ہے، جس کے معنی ہے نگہبان یا چلانے والا۔ جیسا کہ برہما اس کائنات کا خالق تھا، اسی طرح سے وشنو اس کائنات کا محافظ اور نگہبان ہے۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں ہندوؤں میں ان کا تیسرا خدا شیوا ہے، شیو ہے، تیسرا خدا شیو ہے۔ شیو سے مراد تباہ کرنے والا، جو اپنی حیثیت اور جلال سے
سب کو آگے جھکا دیتا ہے، جو اپنی حیثیت اور جلال کے آگے سب کو جھکا دیتا ہے۔ اس کی پوجا لنگ کی یعنی عضو تناسل کی توسط سے کی جاتی ہے، یعنی شیو کی پوجا عضو تناسل کے تصور سے اور اس کے توسط سے اس کی پوجا کی جاتی ہے، کہ ہندو بھائی لوگ جو ہے عضو تناسل کی پوجا کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے شیو بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں۔ شیو کی محبوبہ بیوی پاروتی ہے، جس کی بہت سی صورتوں کا تصور ہے، جیسے اوما، کامی اور درگا۔ اوما کی صورت میں پاروتی ایک رحم دل ماں کی رول ادا کرتی ہے، کامی کی صورت میں قدرتی آفات کی دیوی، اور درگا کی صورت میں ایک خوفناک دیوی کی رول ادا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہندو دھرم میں جہاں بے شمار مظاہر فطرت دیوتاؤں کی قابل پرستش سمجھا جاتا ہے، دیوتاؤں کو قابل پرستش اور قابل پوجا سمجھا جاتا ہے، وہیں ان سب کے پس پردہ وہ ایک عظیم واحد ہستی بھی پوشیدہ ہے۔ ان سب کے پس پردہ ایک عظیم واحد ہستی بھی پوشیدہ ہے۔ تمام دیوتا اور خدا اپنے اپنے بھگتوں کے لیے خدائے واحد کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک ہندو جب کسی پتھر یا مورتی کی پوجا کرتا ہے تو ان کے خیال میں یہ مورتیاں کسی دیوتا یا اوتار کی شخصیت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ پتھر کی ان مورتیوں کو کسی شخصیت سے منسوب کر دیا جائے تو ایک ہندو کے نزدیک بھی اس پتھر کی مورتی کی جو احترام اور حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہندوؤں میں بھی کہیں کہیں پہ توحید کا مبہم سا تصور ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس میں شرک کی آمیزش ہو گئی، اس میں طرح طرح کے بھگوانوں کی پوجا شروع کر دی گئی، اور یہی ہمارا موضوع کا خلاصہ ہے کہ ہندو دھرم میں توحید باقی نہیں بلکہ وہ بھی جو ہے شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہندو مذہب کا تعلق میں بے شمار دیوی دیوتاؤں کی عبادت کا ہے، دوسرے مذاہب سے بھی کہیں یہ دھرم الگ نہیں ہے۔ 6 صدی میں بت پرستی اس میں پورے شباب پر تھی۔ 6 صدی یعنی یہی دور ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم لینے کی جو ہے یہی 6 صدی ہے۔ تو اس صدی میں اس مذہب کا حال یہ تھا کہ ہندوؤں کا تعلق بے شمار دیوی دیوتاؤں سے ہو چکا تھا، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اس صدی میں 33 کروڑ تک کے ان کے دیوی دیوتا ہو چکے تھے جن کی پوجا ہو رہی تھی۔ خلاصہ یہ کہ ہر عظیم یا ہیبت ناک یا نفع نقصان پہنچانے والی چیز کی پوجا ہوتی تھی اور عبادت کی جاتی تھی۔ تو خلاصہ گفتگو یہ کہ اس دھرم میں بھی توحید نہیں تھی بلکہ یہ بھی توحید سے خالی تھی اور شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس لیے ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو توحید کا داعی ہو اور پوری دنیا میں اس الہ واحد کی عبادت کو پھیلا دے جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے پورے سنسار کو رچا ہے، اور اسی لیے رچا کہ اسی کی پوجا کیا جائے، کسی اور کی نہیں۔ تو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا شبہ ضرورت تھی، اور انہوں نے آ کر کے اپنے کام کو بحسن و خوبی پوری دنیا تک پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام دھرم پہ صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔